الرحمن الرحيم بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا بكرا طيبا؟ قلت لا بل طيبا. قال فهل جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فقريت ونجمع إليهن جارية خلقاء كن لي 9 أخوات 9 أخوات كان كيف كنا ل 9 أخوات 9 أخوات یہ کانا کا اسم اس کی ضمیر ہے اس کا كنا ل 9 أخوات فقريت ونجمع إليهن جارية خلقاء مثلهن ولكن امرأة تمسكهن وتقوم عليهن. قال أصبت. غزوہ احد سے متعلق احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں. جو روایت نقل کی سفیان ابن عیینہ عمرو ابن دینار اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کماری سے کیا ہے یہ طیبہ سے؟ میں نے کیا کہ نہیں بلکہ طیبہ سے. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم نے نکاح کیا کسی جاریہ سے کہ تم اس کے ساتھ ملاعبت کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد احد والے دن شہید ہو گئے اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور گویا میری 9 بہنیں ہیں. تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کی طرف ایک جاریہ لے آؤں جو ان جیسی نا تجربہ کار ہو لیکن ایسی عورت ہو جو ان کی کمزی کر سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے. آپ نے فرمایا اصبت تم نے ٹھیک کیا. تو روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اور مقصد حدیث شریف سے یہ بتانا ہے کہ ان کے جو والد تھے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ یہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے. حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے اور نہ صرف یہ کہ شریک ہوئے بلکہ شہید ہوئے. اب یہ جو آ رہا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے مشکات صحیح طریقے سے پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا کب؟ لیلۃ البعیر میں. یہ آپ نے فرمایا تھا لیلۃ البعیر میں یعنی اس رات میں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ کا معاملہ کیا. یہ اپنے اونٹ پر چلے جا رہے تھے اور وہ اڑ گیا چل ہی نہیں رہا تھا تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس کو ایک چھڑی ماری تو وہ اونٹ خوب تیز دوڑنے لگا اور اتنا تیز کہ جناب آگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہیں مدینے پہنچنے کی جلدی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. میں تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. علاقے پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کے لیے ویسی ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں میں ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا معاملہ کرو. تو اتنے پیسے لو گے؟ جابر نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں آپ زیادہ کیجیے. کہاں تو وہ تحفہ دے رہے تھے اور جب معاملے کی طرح ہوا تو کہا جی پیسے اور زیادہ کیجیے. پھر آپ نے اور زیادہ کیے یہاں تک کہ معاملہ طے پایا اور بیع و شراء ہو گئی. تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ سے نیچے اتر آئے اور اس کے یا رسول اللہ یہ اونٹ اب آپ کا ہے. آپ نے فرمایا نہیں کہ مدینے تک اس پر جاؤ. اب مدینے پہنچے تو اپنی دادی کے پاس پہنچے اور بتلایا کہ میں نے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے. دادی بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا اسی پہ ہم پانی وانی لاتے تھے گھر کا سودا لاتے تھے ایک ہی سواری تھی وہ بھی تم نے فروخت کر دی. کہا حضور نے مانگی تھی اور بھاؤ ہوا میں نے فروخت کر دی. خیر یہ وقت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ لے کر تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو پیسے دے دو اور کچھ اضافہ زائد کر کے دو.
چنانچہ ان کو سمن بھی دیا گیا اور سمن سے کچھ زائد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو آپ نے پھر پکارا یا جابر، تو یہ واپس پہنچے، اشیا کے اونٹ بھی لیتے جاؤ، پیسے بھی دے دیے تھے اور میں اونٹ بھی لیتے جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ کے ساتھ پیش آیا، اور آپ جابر کے ساتھ اس لیے محبت فرماتے تھے کہ نوجوان تھے، ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کی 9 بہنیں تھیں جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں اور 6 غیر شادی شدہ تھیں، کہ جن روایتوں میں آ رہا ہے 9 وہ بھی ٹھیک ہے، اور جن روایتوں میں آ رہا ہے 6 وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تھی تو 9 مگر اب 6 ان کی کفالت کے اندر تھیں اور 3 کی شادی ہو گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال فرماتے تھے، اور اس رات میں جو لیلۃ البعیر کے نام سے بڑی مشہور ہے، اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 25 مرتبہ فرمایا غفر اللہ لک یا جابر۔ تو یاد کرتے تھے اس رات کو اور کہتے تھے کہ میں گنتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے مجھ سے، ادھر کی ادھر کی، سوال جواب رات کو چلتے تھے تو اپنا بات کرتے تھے، کبھی شعراء تھے شعر بھی سنتے چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی نے اس رات میں 100 شعر آپ کو سنا ہے، آپ نے سب اور سنا اور سنا اور سنا، تو اس رات میں آپ نے جابر بن عبداللہ سے باتیں کی اور 25 مرتبہ فرمایا غفر اللہ لک یا جابر۔ تو اس رات میں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جابر کیا تم نے نکاح کر لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کنواری سے کیا یا طیبہ سے؟ میں نے کیا کہ نہیں بلکہ طیبہ سے، یعنی ایسی عورت سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، چاہے مطلقہ ہو چاہے متوفات عنہا زوج ہو، ایک ہی بات ہے، دونوں حالتوں میں اسے طیبہ کہیں گے۔ آپ نے فرمایا فہلا تزوجت جاریۃ، تزوجت جو محذوف ہے، کیوں نہیں تم نے شادی کی ایک کنواری لڑکی سے جو تلاعبو کا، کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ معلوم ہوا کہ اگر طیبہ اور جاریہ میں ذکر میں تعارض آ جائے تو وجہ کس کو دینی چاہیے؟ باقرہ کو۔ وجہ یہ ہے کہ طیبہ جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتی ہے اور اس کا دل پہلے شوہر سے کچھ نہ کچھ متعلق ہوتا ہی ہے، تو جو پہلی شادی ہے اس کے اثرات سے بہت کم ہی نکل پاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی نکاح کر رہا ہے تو پھر طیبہ سے نہ کرے بلکہ کسی جاریہ سے کرے، اور اس حدیث سے اس کی بہتری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور مصلحت ہو، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک ذاتی مصلحت تھی اور ایک دینی مصلحت تھی، تو اس کی وجہ سے اگر طیبہ سے شادی کر لے تو بہرحال کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص مصلحت نہ ہو تو باقرہ سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے شوہر کا دل زیادہ ملتا ہے اور بیوی جو ہے تو شوہر کے ساتھ محبت زیادہ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم نے شادی کی جاریہ سے تو لاعبو کا، جو تمہارے ساتھ کھیل کی، لاعب یلاعب ملاعبۃ، اور اس روایت میں تو صرف ایک ہی طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ بعض مفعلہ ہے، اور بعض مفعلہ آپ جانتے ہیں کہ طرفین سے ہوتا ہے، اور اس طرفین کا اظہار دوسری روایات کے اندر ہے کہ تلاعبها وتلاعبک، بعض روایتوں میں آتا ہے وتضاحکها وتضاحکک، بعض روایتوں میں آتا ہے وتمازحها وتمازحک، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وتعزها وتعزک۔ بہت ساری روایات ہیں، الفاظ مختلف ہیں اور مفہوم ان سب کا واحد ہے۔ تم نے کیوں شادی نہیں کی اس کنواری سے کہ تم اس کے وہ تمہارے ساتھ کھیلتے؟ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ ایھا المتزوجون المولودون المتقشفون۔ تو آپ دیکھو کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی مار پیٹ کا یا جناب آقا اور غلام کا نہیں ہوتا، یا مولانا یا اس کی شاگردہ کا نہیں ہوتا، یا پیر کا یا اس کی مریدن کا نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ہماری مرید ہونی چاہیے یا بیوی جو ہے ہماری شاگرد ہونی چاہیے۔ جس طرح شاگرد ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں، دیکھ کے فوراً اٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ ہمارے جوتے سیدھے کرے، اس لیے کہ وہ بیوی ہے۔ حالانکہ بیوی جو ہے وہ نہ شاگردہ ہوتی ہے، نہ مریدن ہوتی ہے، نہ وہ جناب پاؤں کی جوتی ہوتی ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو جس طرح چاہیں بدل دیں، نہ وہ غلام ہوتی ہے کہ آپ اس کو بازار میں فروخت کر دیں،
نہ آپ اس کے اوپر اما کے احکام جاری کر سکتے ہیں. وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے اور آپ کا دست و بازو ہوتی ہے, آپ کا دست و بازو ہوتی ہے. اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم لیکن ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. ایک چھوٹا سا درجہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ان کے اوپر زیادہ کیا ہے. ورنہ فی نفسہ یہ کوئی آقا یا غلامی کا معاملہ نہیں ہے یا استاد اور شاگردی کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ تقریباً برابر کا سا معاملہ ہے. اس میں بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کے ساتھ کچھ مذاق کرنا چاہے تو کر لے. تو لاعبھا سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو لاعبھ کہ وہ تم سے کھیلے. بیوی اگر کھیل لے شوہر سے ٹوپی اتار لے تو مولانا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھو بات صاف کر دی جائے کیونکہ اگر شاگرد یہ حرکت کرے تو ظاہر ہے کہ استاد کو کہیں تھپڑ مارے کہ بھائی یہ چیز تو شاگرد ہے, یہ کون ہے, میرا دوست ہے. دوست اور ہوتا ہے اور شاگرد اور ہوتا ہے. دوست کو وہ بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں جو شاگردوں کو نہیں ہوتے. تو شاگرد کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے, دوست کو اپنی حیثیت میں رکھنا چاہیے, باپ کو اپنی حیثیت میں رکھنا چاہیے. حیثیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ میرے ساتھ ایک ایسی بے تکلفی کا معاملہ کرتا ہے کہ میری اولاد کو یا آپ کو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, یا میرے والد کے جو دوست ہیں وہ اگر میرے والد کے ساتھ کوئی بے تکلفی کا معاملہ کرتے ہیں تو مجھے تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں شادی کی تم نے ایک ایسی کماری لڑکی سے تلاعبک کہ جو تمہارے ساتھ کھیلتی, وہ تو ضاحکک و تعوذک و تمازحک وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے والد بہت والدین شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی. تو 9 بیٹیاں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ میری 9 بہنیں ہو گئیں. اب میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کے ساتھ جمع کر دوں کہ کیسی لڑکی کو جاریہ لڑکی خرقاء مثلہن کہ جو ان جیسی نہ تجربہ کار ہو. خرق یخرق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا, اور خارق اخرق خرقہ پھاڑنے والی, یعنی جس کو چیزوں کی دیکھ بھال کرنے کی کا سلیقہ نہ ہو. نہ تجربہ کار ہوگا وہ چیز کو توڑ دے گا, کپڑے کو پھاڑ دے گا, لیکن جو تجربہ کار ہوگا وہ تو طریقے سے رکھتا ہے. تو خرقہ سے مراد سے بولا جاتا ہے, مراد کیا ہوتا ہے نہ تجربہ کار. میں نے ناپسند کیا کہ میں ان بہنوں کے ساتھ کوئی نہ تجربہ کار لڑکی جمع کر دوں جو انہی بہنوں جیسی ہو. لیکن ایسی عورت ہونی چاہیے تمشطہن یا تمشطہن جو ان کی کنگھی کرے. وتقوم علیہن, قام علیہ کا مطلب وہ دیکھ بھال کرنا. الرجال قوامون علی النساء, تقوم علیہن کا کیا مطلب ہے, ان کی وہ سردار بن جائے گی. اور صاحب تقوم علیہن کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ سردار بن جائے گی, ان کی سردار نہیں بنے گی, دیکھ بھال کرے گی. تو الرجال قوامون علی النساء کا کیا مطلب ہے, دیکھ بھال کرنے والے. مرد جو کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرے. قال اصبت, آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا. اسی لیے آپ احادیث میں آگے دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور سے ناراض ہو جاتی اور جناب بات چیت بھی کبھی کبھار کم کر دیتی تھی اور نام لینا بھی چھوڑ دیتی تھی. آگے روایات میں آ رہا, حالانکہ نبی سے ناراض ہونا, نبی سے ناراض ہونا, لیکن وہ نبی سے ناراض ہونا ایک امتی کا ناراض ہونا اور ایک شوہر سے بیوی کا ناراض ہونا. حیثیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے. وبه قال احمد بن ابي سويد قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله ان اباه سئل يوم احد رضي الله تعالى عنه ان اباه سئل يوم احد وترك عينيه دينا وترك 6 بنات فلما دونوں روایت ٹھیک ہے. 9 کی مگر 3 کی شادی ہو گئی تھی, اپنے گھر کی ہو گئی تھی, اور جو اپنے گھر کی ہو جاتی ہے ان کا تو اس سے قصہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ان کو خیریت معلوم کر دی, وہ آگے ان کو کچھ ملا دیا, تحفہ دے دیا. لیکن جو 6 بیٹیاں یعنی 6 بہنیں گھر میں تھیں ان کی دیکھ بھال نہیں. بتا رہا تھا 6 بنات فلما بات ہے جو آپ نے بڑا ہوگا بڑی ہوگی اور آگے آ رہی ہے حادث کے اوپر کے اندر تعلیم نے 3 بیٹیوں کی 3 بہنوں کی پرورش کی تو
میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں. تو بہنوں کو پالنا آسان نہیں ہے ہمارے ساتھ، بہنوں کو پالنا، بیٹیوں کو پالنا، کیونکہ جو عورت ہے عورت کو اس کو دوا کی بھی ضرورت ہے، اس کو تعلیم بھی دلانی ہے، اس کے سارے کام کرنے ہیں، مشکل کام. بہنوں کو اور بچیوں کو پالنا بڑا مشکل ہے. آپ سے کوئی کہیں بھائی بہن کو ڈاکٹر کیا لے جاؤ، آپ کو دیکھو کیا حال ہوتا ہے. تو حالانکہ جو اس کا حق ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بچیاں ہیں، جن کا حق ہے کہ ان کی خبر گیری کی جائے. تو اگر کوئی آدمی ان کی خبر گیری کرے، ان کا خیال رکھے، تو اس کا درجہ صدیقین تک پہنچ جاتا ہے. جتنی تمام روایتوں میں آ رہا ہے کہ میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے، تو مراد یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں. تو مراد کیا ہے کہ وہ نبی کے نیچے درجے پر آ جاتا ہے، یعنی کس پر؟ صدیقین پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ صدیق کا درجہ شہید سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ شہید ایک مرتبہ مرتا ہے، صدیق کو روزانہ مرنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ مرنا پڑتا ہے. یہ صدیق ہوتا ہے. چلو ست بنات فلما حضر جزاء النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدتي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بتلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول عظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع لك أصحابك. فما زال يسير لهم حتى أدى الله عن والدتي أمانته وأنا أرجو أن يؤدي الله أمانة والدتي ولا أرجو إلى خواتي تمرة. فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی گویا انہیں کی دوسری روایت ہے کہ میرے والد بہت والدین شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے اوپر قرضہ بھی چھوڑا اور 6 بیٹیوں کو چھوڑا. تو جب کھجوروں کے پھلوں کے توڑنے کا وقت آیا، جزء یہ جزو کے معنی ہوتے ہیں پھلوں کو توڑنا، کاٹنا. جب پھلوں کے توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد بہت والدین شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سارا قرضہ چھوڑا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ قرض خواہ آپ سے ملاقات کر لیں، آپ کو دیکھ لیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور ہر کھجور کو علیحدہ علیحدہ اس کا ڈھیر لگا دو. بھائی ڈھیر کے معنی ڈھیر لگا دو ہر کھجور کا. کھجور کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کھجور ہر طرح ایک طرح کی تو نہیں ہوتی، جیسے آم ہر طرح ایک طرح کا نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے وہاں کھجور کی قسمیں ہیں ہر قسم کا ڈھیر علیحدہ علیحدہ لگا دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں نے آپ کو بلایا. جب میرے قرض خواہوں نے حضور کو دیکھا کانہم اغروبی تلک الساعۃ، گویا کہ ان کو میرے اوپر بھڑکا دیا گیا ہے اس وقت میں. اغراہ بھی ہی کا مطلب ہوتا ہے بھڑکا دینا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ اب بھڑک گئے ہیں، یعنی ان کو خیال ہوا کہ یہ جابر ہمیں ڈالنا چاہتا ہے اور اس نے حضور کو بیچ میں ڈالا ہے تاکہ ہم دین کا مطالبہ نہ کر سکیں، یا آدھا دین وصول ہو اور آدھا یہ بعد میں دے. تو اس لیے حضور کو بیچ میں لایا ہے. تو اس سے ان کو اور غصہ ہے کہ ایک تو حق میں ہمارے دیر ہو رہی ہے اور دوسرا حضور کو بیچ میں ڈال کے شاید معافی تلافی کرنا چاہتا ہے. کانہم اغروبی تلک الساعۃ، گویا کہ ان کو مجھ پر بھڑکا دیا گیا اس وقت میں جب آپ نے دیکھا ما یصنعون کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہیں غصے میں ہیں. اطاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات، تو جو ڈھیر سب سے بڑا تھا، سب سے اونچا ڈھیر تھا، اس کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے. اس اطاف چکر لگائے حول اعظمها بیدرا، ان بیادر کے جو سب سے عظیم ترین بیدر تھا، یعنی ڈھیروں میں جو سب سے بڑا ڈھیر تھا، اس کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے. پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو بلاؤ. ساتھیوں سے مراد غلاما. اور آپ مسلسل کیل کر کے ان کو دیتے رہے، یعنی جس کا جتنا حق تھا دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی امانت کو ادا کر دیا. اور میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت کو راضی کر دے اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک چھوارا بھی لے کر نہ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو سلامت رکھا، یعنی ہر ڈھیر میں کچھ نہ کچھ بچ گیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ الدلائل میں کہ مراد کیا ہے کہ ہر ڈھیر میں سے کچھ نہ کچھ بچ گیا.
حتى انظر الى البيدل الذي كان عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا اس ڈھیر کی طرف کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، كأنها لم تنقص ثمرة واحدة، ایسا لگتا تھا کہ اس ڈھیر میں تو ایک کھجور بھی کم نہیں، باقی جو ڈھیر تھے وہ تو کم ہو گئے تھے، تھوڑے تھوڑے رہ گئے تھے، لیکن جس ڈھیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور جو سب سے بڑا ڈھیر تھا وہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں ایک کھجور بھی کم نہیں تھی۔ تو یہ معجزہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہے۔ معلوم ہو شہداء کے بچوں کا خیال کرنا چاہیے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کا خیال کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى۔ جی 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 پڑھتے رہو، بند کر کے پڑھ لو زور سے، وقت ضائع نہ کرو۔ بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد۔ ابراہیم بن سعد کی روایت ہے اپنے والد ابراہیم سے، اور ان کی روایت ہے سعد کے دادا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا احد والے دن، اور آپ کے ساتھ دو آدمی تھے اور وہ آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کر رہے تھے، ان کے اوپر سفید کپڑے تھے اور سخت ترین قتال کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ اور بین خطوط میں لکھا ہوا ہے کہ زاد مسلم، کہ مسلم کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ دو آدمی جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے انسانی شکل میں بھیجے گئے۔ اور جب کوئی چیز کسی شکل میں آتی ہے تو اسی شکل کے احکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ جیسے بھی پیچھے گزرا کہ اگر جن سانپ کی شکل میں آئے تو اس کو مارنا آسان ہے، اور یہ انسانی شکل میں تھے تو ان کو بھی انسانی تقاضے جو پورے کرنے پڑے، تو سخت ترین قتال کر رہے ہیں۔ یہ سب اصل مقدرہ کا جواب ہے۔ اگر انسان فرشتہ جو ہے وہ فرشتے کی شکل میں ہو تو ایک ہی پرتے وہ سب کو ختم کر دے، لیکن جب انسانی شکل میں آئے گا تو انسان کے جتنے لوازم اور خواص ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر جاری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ بَشَرًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ بَشَرًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ابھی کہتے تھے یہ فرشتہ ہونا چاہیے، حوالے کہ اگر فرشتہ آتا تو انسانی شکل میں آتا، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان درکار ہے، اس کی ساری خواص درکار ہے، اور جب کوئی چیز کسی شکل میں آتی ہے تو اس کے سارے خواص اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر وہ التباس ہوتا ہے۔ چلو وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن عاصم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول نشر للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد فقال ارمي فداك ابي وامي۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد يقول جمال للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد۔ فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن ابن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حينا قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل۔ فبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد رحمه الله تعالى قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد۔ فبه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن فبه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد إني فداك أبي وأمي۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احد میں مسلمانوں پر مشکل وقت آیا اور
آگے سے پیچھے سے حملہ، سامنے سے بھی کافر، پیچھے سے بھی کافر، اور مسلمان بستر ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12 کے قریب حضرات رہ گئے تھے، اور ان میں 7 مہاجرین تھے، اور ان میں 11 مبشرہ کے لوگ تھے. ابو بکر صدیق، حضرت علی، عمر فاروق، عثمان غنی، وہ بھی بستر ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام، یہ حضرات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دائیں بائیں آپ کی حفاظت فرما رہے تھے. اور خاص طور پر اس وقت میں 2 حضرات نے تو وہ کام دکھایا کہ جو اس کی مثال ملنی مشکل ہے. ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرا طلحہ بن عبید اللہ. اسی لیے کہا جاتا تھا کہ احد والا دن تھا کس کا؟ طلحہ بن عبید اللہ. سب سے زیادہ لوگ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں تھے. تو طلحہ بن عبید اللہ جیسے کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور زبردست تیر انداز تھے. اور یہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کسی کافر کی طرف تیر پھینکا ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں کتاب المغازی کے شروع میں آپ کو بتایا تھا. تو یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے ان کو دے رہے تھے اور فرما رہے تھے علم یا صاحب فدا کا ابی و ام، احساس کی چلاؤ میرے ماں باپ اس وقت فرمائے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں سنا. سارے صحابہ حضور کو کہتے تھے کہ فدا کا ابی و امی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا علم یا صاحب فدا کا ابی و امی، احساس کی چلاؤ میرے ماں باپ کو فرمائے. لیکن روایات سے بات ثابت ہے کہ یہ جملہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا جب کہ غزوہ احد کے اندر وہ قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اور بہت سخت مہم تھی اور اکیلے تھے اور سخت سردی کا زمانہ تھا، اور اس میں وہ کافروں کے جتھے میں گئے، وہاں سے واپس آئے. تو اس وقت میں آپ نے فرمایا فدا کا ابی وہ ام، اے زبیر میرے ماں باپ تم کا فرمان. تو کہا جاتا ہے کہ 2 صحابی ایسے ہیں رضی اللہ عنہما جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تم کا فرمان. وہ روایات، ان کی جو روایات ہیں ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. سب سے پہلے روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دیا اپنا ترکش احد والے دن. کنانہ کہتے ہیں ترکش کو، یعنی جس کے اندر تیر رکھے، وہ ڈبہ جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنا ترکش میرے لیے بکھیر دیا بہت والے دن اور فرمایا کہ تیر چلا میرے ماں باپ اس پر قربان. اور اگلی روایت ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو سنا تو فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے جمع کر دیا تھا. احد والے اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ فدا کا ابی و امی. اس سے اگلی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد والے دن اپنے دونوں ماں باپ کو جمع کر دیا تھا. کیا مقصد ہے؟ یرید حین قال فدا کا ابی و امی وهو یقاتل. اگلی روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنا فرماتے تھے کہ میں نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع کیا ہو سوائے ساتھ کے علاوہ کسی سوچ کے لیے آپ نے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا. تو اس کو اشکال پیدا ہوگا کہ یہ جملہ تو آپ نے ویسے جواب یہ ہے کہ یہ نبی ہے اپنے سما، یہ نبی ہے سما کے، ایک کی سما کے نبی سے مطلق سما کی نبی لازم نہیں آتی ہے، اسما کی نبی لازم آتی ہے. تو حضرت علی نے نہیں سنا، لیکن حضرت علی نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی اور نے بھی نہیں سنا. تو اور لوگوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ فرمایا ہے. اگلی روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لاحد الا لسعد بن مالک، سعد بن مالک ابن وہیب، الا لسعد بن مالک ابن وہیب. ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سعد بن مالک ابن وہیب یہ نام، یہ نسب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور سعد بن مالک ابن سنان وہ نسب ہے کس کا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا، ابو انصاری صحابی، مشہور صحابی. میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بہت بارے دن فرما رہے تھے ایسا چیز چلاؤ میرے ماں باپ تم کو. چلو
به قال حدثنا موسى بن اسماعيل 73 مسجد نبوی کے بالکل سامنے بائیں طرف ایک گلی تھی قبلے کی طرف، تو وہاں ایک گلی کے اندر ایک مکان تھا اور اس میں ایک بڑا شیشے کا بکسا رکھا ہوا تھا، لکڑی کا بکسا، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی زیارت کی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کمان ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور وہ جگہ بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد والے میں تشریف لے گئے تھے، اب تو وہاں اب کے لیا اتنی وہاں کالونی بن گئی ہے کہ وہ پہچانی نہیں جاتی۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم 1973 میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں ہم گئے، حاضر ہوئے، پورا نقشہ ہم نے دیکھا کہ کہاں سے کافر آئے تھے، کہاں مسلمان تھے، تو وہ کھاٹی سی تھی اونچی، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جگہ تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ مجھے کبھی اتنا رونا آیا ہو جتنا وہاں پہنچا، یہ کہاں سے ہو رہا، میں پہلے اتنا تعریف کرتی ہوں بہت سخت۔ جی وفيه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما۔ ابو عثمان نے مراد عبد الرحمن النہدی، ابو عثمان النہدی نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نہیں رہے تھے ان 5 دنوں میں کہ جن میں آپ جہاد کر رہے تھے، سوائے 2 آدمیوں کے، ایک طلحہ اور دوسرا سعد بن ابی وقاص۔ یعنی غزوہ احد کے اندر آپ کے قریب ترین صرف یہ 2 حضرات تھے، طلحہ اور سعد بن طلحہ بن عبید اللہ نے تو آپ کو آگے سے اپنے سینے پر سارے تیر لے رہے تھے اور آپ کو بچایا ہوا تھا، اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ تیر چلا رہے تھے اور آپ ان کو تیر دے رہے تھے، علمیہ صاحب خدا کا بھی وہ نہیں باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 5 دنوں میں کہ جن میں آپ نے قتال کیا ہے، جن میں آپ قتال کر رہے تھے۔ مراد کیا ہے؟ بہت والا دن غیر طلحہ لم یبق غیر طلحہ وسعد، نہیں باقی رہے سوائے طلحہ ابن عبید اللہ کے اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور یہ جو روایت نقل کی ابو عثمان نے ان حدیثہما، یہ ان دونوں سے نقل کی، یعنی بیچ میں کوئی اور بات کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ کی بات کرنی ہے کہ اس وقت میں اور کوئی نہیں تھا، ہم ہی آپ کے قریب تھے۔ جی ففيه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد فما سمعت احد منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد۔ میں نے سنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں مگر صغار صحابہ میں سے ہیں، اس لیے یہ اکثر جو روایتیں کرتے ہیں کبار صحابہ سے کرتے ہیں۔ تو سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، مقداد بن اسود اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، بڑا ساتھ رہا، بڑے بڑے حضرات کے۔ میں نے نہیں سنا ان میں سے کسی آدمی کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات ہمیں نقل کرتا ہو۔ ہاں مگر یہ کہ میں نے طلحہ کا سنا، وہ حدیث واقعات بیان کرتے تھے بہت والے دن، یہ حضرات سے زیادہ خاموش رہتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ عام طور سے یہ حضرات بیان نہیں کرتے تھے، آگے روایتوں میں آئے گا جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے خاموش رہتے تھے، جو کیا تو کیا اللہ کے لیے، تو بیان بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد بن الاسود رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ رہا ہوں بہت، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا ان لوگوں کو کہ وہ اپنے واقعات بیان کرتے ہوں گے، ایسے کہ طلحہ کبھی کبھار بہت کی بات بیان کرتے تھے کہ اس وقت میں تو سخت پریشانی کا وقت تھا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ معلوم ہو کہ آدمی کو بولنا کم چاہیے، کام زیادہ کرنا۔ اسی کو اردو میں بدل مشہور ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں، جو گرجتے آج کل لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں، حالانکہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يد طلحه شلاء وقع به النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد۔ میں نے دیکھا ہے حضرت طلحہ کا ہاتھ جو وہ شل ہو گیا تھا
اور اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد والے دن. اس ہاتھ سے انہوں نے دفاع کیا تھا, اتنے تیر اس پر لگے کہ اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ چھل ہو گیا. تو میں نے دیکھا ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چھل تھا اور اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد والے. چلو. وفيه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء مجرب عليه بحاجة له فكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين وثلاث وكان رجل يمر معه بجوبة من النبل فيقول انصرها لابي طلحه قال ويصف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرك يصيبك سام من سهام قوم النهر دون نهرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم انهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقضان الكرب على متونهما تفرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملأانهما ثم تبيعان وتفرغانه في افواه القوم ولقد وقع سيف من فتفرغانه في افواهكم ولقد وقع سيف من يدي ابي طلحه اما مره مما ثلاث. جب بہت والا دن ہوا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے, بکھر گئے اور ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اور آپ نے ان کے اوپر ڈھال کی ہوئی تھی اپنے ڈھال کے ساتھ. مجبن آپ نے ان کو چھپایا ہوا تھا, ابو طلحہ نے آپ کو چھپایا ہوا تھا اس ڈھال کے ساتھ جو آپ کے پاس تھی. مجبن چھپایا ہوا تھا اس ڈھال کے ساتھ جو آپ کی ان کے پاس تھی. اور ابو طلحہ تیر انداز تھے, شدید النظری اور بہت کھینچتے تھے. کیا مطلب کہ جب تیر چلانے کا وقت آتا ہے تو بہت کھینچ کے چلاتے تھے تاکہ دور تک جائے. اور اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑ دی. اور ایک آدمی کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرتا تھا تیروں کا ترکش لے کر, جابا تیروں کا ترکش لے کر, تو آپ اس سے فرماتے تھے کہ تم ابو طلحہ کے لیے یہ تیر بخیر دو. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے تھے قوم کی طرف, تو ابو طلحہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے, لا تشرف, آپ اشراف نہ کیجیے. اشرف کو اشراف کے معنی ہوتے ہیں سر اٹھا کر دیکھنا, اسی سے استشراف ہوتا ہے. اس طریقے سے دور سے دور دور تک دیکھنا, تو اشراف اور استشراف کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. تو لا تشرف, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے قوم کے تیروں میں سے. نحری دور نحری, میری گردن آپ کی گردن سے پہلے لگے گا تو مجھے لگے گا, آپ اپنی گردن نہ اٹھائیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے. نحری دور نحری. اب یہ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کی, اور انہوں نے روایت کی اپنے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے. آپ جانتے ہوں گے کہ طلحہ ابن عبید اللہ اور ہیں اور ابو طلحہ اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں, اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد. اور انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر ام سلیم کو دیکھا, اور یہ ان دونوں نے اپنے پائیں سے چڑھائے ہوئے تھے, اور ان کی پنڈلیوں کی جو کنگن تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا, اور یہ مشکیزوں کو منتقل کر رہی تھی. تن کو جانی اے تن کو لانی, یہ قرب جب قربہ کی, قربہ کہتے ہیں مشکیزے کو. یہ دونوں خواتین مشکیزوں کو منتقل کر رہی تھی اپنی پشت پر, اور پانی بہا رہی تھی قوم کے منہ میں, پھر واپس جاتی تھی, پھر بھر کے لاتی تھی, پھر آتی تھی, اور تو غالبی تھی افواہ القوم, اور قوم کے منہ میں پانی بہاتی تھی, یعنی ان کو پانی پلا رہی تھی. سخت وقت تھا, اور جب مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بہت کثیر تعداد میں, عورتیں بھی آ گئیں تاکہ ان کی دیکھ بھال کریں. تو عائشہ ام سلیم اور دوسری جو خواتین تھیں تو انہوں ام سلیم جیسے کہ آگے آ رہا ہے, اور دوسری خواتین وہ آئیں اور انہوں نے برہم پٹی کی اور منہ میں پانی ڈالا, مشکیزیں لے کر آتی تھی پانی کے, اور جو زخمی انتقال ہو رہا ہوتا جن شہداء کا ان کو پانی پلا رہی. پھر وہ آتی لوٹتی تھی, گراتی تھی اور قوم کے منہ میں پانی بہاتی تھی, یعنی اور تلوار واقع ہوئی ابو طلحہ کے دونوں ہاتھوں سے, یا تو 2 مرتبہ اور یا 3 مرتبہ.
یہ جو آخری جملہ ہے یہ ایک اور حدیث کا حصہ ہے جو آگے آ رہا ہے کہ غزوہ احد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اون مسلط کر دی امانۃ معاصن یخشا طائفۃ منکم، جیسے کہ قرآن مجید میں تو اتنی اون کے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہ بار بار آنکھ لگتی تھی تو ان کی تلوار نیچے گر جاتی تھی، پھر ذرا اپنے آپ کو بیدار کرتے تھے، ایسی اون وہ اون مسلمانوں پر مسلط ہوئی تو وہ جو ان کی پریشانی تھی وہ پریشانی کم ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آنے والی ہے ایک دو صفحوں کی، تو کیسے چلے والا جی۔ اور یہ معلوم ہوا کہ حالت اضطرار کے احکام جو عام حالات سے بدل جاتے ہیں۔ عام حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا گھر سے نکلنا یا یہ ہے کہ مردوں کی مدد کرنا یہ عام حالات میں نہیں ہیں، لیکن حالت اضطرار کے اندر تمام احکام بدل جاتے ہیں۔ ہر جگہ ہر حالت میں ایک حکم نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ اب یہ بڑی گڑبڑ ہوئی ہوئی آج کل، یہ جو آج کل کے متجددین ہیں، یہ ماڈرن لوگ ہیں، تو بس یہ حدیث لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اب کیا کیا انہوں نے، لڑتے بھی ساری کی ساری عورتیں اور جناب یا کوشش ہے وہ بھی ساری عورتیں وغیرہ وغیرہ، تو دیکھو جی اس میں اور دوسری طرف ہمارے نیک لوگ ہیں وہ حالت اضطرار میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالت اضطرار میں وہ احکام ہوتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے۔ اس وقت میں تو جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بعض اوقات حلال ہو جاتے ہیں۔ وَمَنِ اتَّقَى فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگر کوئی آدمی سخت بیمار ہے یا سڑک پر گرا ہوا ہے اور دو عورتیں اٹھا کر اس کو اسپتال لے جائے یا تین چار عورتیں اٹھا کر اس کو اسپتال لے جائیں، اٹھا کر جائز کہ نہ جائز، جان بچانے کے جائز نہ جائز والی صحیح، جو عورت کوئی گری ہوئی ہے سڑک پر اور مر جائے گی اگر آپ نے اس کو نہیں اٹھایا، اور دو چار آدمی اپنے کپڑے سے اس کو پکڑ لیں، کوشش کریں کہ ہاتھ نہ لگنے پائے اور بیچ میں کوئی کپڑا ہو جو حرارت جسم سے مانع ہو اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کے لے جائے، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ جو مرد وہاں موجود ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ عورت کی جان بچائیں، اور جو عورتیں وہاں موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس مرد کی جان بچائیں، اس لیے کہ ہر حالت کے احکام مختلف ہے۔ پرسوں ساتھی کا فون ہے تو ایک زمانہ تھا، میں نے ساتھی سے پوچھا بتاؤ جائز یا نہ جائز، تو بات ساتھی کہتے تھے جائز، بات ساتھی کہتے تھے مشکل، مگر بالکل نہ یہ جائز ہے نہ جائز، یہ بات صورتوں میں یہ صورتیں ہیں یہ جائز ہے یہ صورت ہے۔ وہ ساتھی تھا خلیل آج مکہ مکرمہ میں، بہت عرصے کا اس کا فون آیا، تو اس کا یہ تھا جب میں اب سوال کرنے لگا نا کہ جائز ہے، کہنا حضرت اس میں تفصیل ہے، کہنا حضرت اس میں تفصیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے کے اندر کچھ نہ کچھ تفصیل ہوتی ہے، اس تفصیل میں جانے ہی کا نام فقہ ہے، اس تفصیل میں جانے کا نام ہی فقہ ہے، یعنی آپ کو ہر جگہ پر ایک حکم نہیں لگانا، ایک حکم لگانے کی کوشش کریں گے تو اس میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اس میں تفصیل ہوتی ہے۔ چلو وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرخ ابليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم خرجت أولاهم فايتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بيده اليمان فقال أي عباد الله أبي قال فوالله ما استجبوا حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لهك بالله بصرت علمت من البصير بقية خير حتى لهك بالله بصرت علمت أن بصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين فيقال بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحدا۔ یہ روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب احد والا دن ہوا تو مشرکین کو شکست ہو گئی تھی، یعنی اول شروع میں مشرکین کو شکست ہو گئی تھی، تو ابلیس چیخا اللہ کے اس کے اوپر لعنت ہو، کیا چیخا؟ اے عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو پیچھے دیکھو، واقعی پیچھے سے وہ خالد بن الولید اپنے گھوڑوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، فرجعت اولاہم، تو ان کے جو اولا تھے ان مشرکین کا جو آگے کا حصہ تھا وہ بھی واپس پلٹا، فجتلت ہی و اخراہم، اور
یہ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فیضا ہوا بِیَدِیہِ الیمان کہ ان کے والد یمان کو لوگ مسلمان بھی تلوار لگا رہے ہیں، اور اصل میں ان کے والد جو یمان تھے یہ نسبتاً بوڑھے آدمی تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہ آپ سامان کے پاس رہیں اور جہاد میں شریک قتال میں شریک نہ ہو کیونکہ یہ کمزور تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات سب خراب ہو گئے ہیں اور مسلمان درغے میں آ گئے ہیں تو یہ بھی اپنی تلوار اٹھا کر شامل ہو گئے. تو اس وقت میں مسلمان یہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارے ہی ساتھی ہے اور یہ مسلمان ہے، تو چنانچہ مسلمانوں نے ان کو شہید کر دیا یہ سمجھ کر کہ مشرکین کی طرف سے. فبصر حذیفہ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اچانک دیکھا کہ ان کے والد جو یمان ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان حملہ کر رہے ہیں. فقال اے عباد اللہ ابی ابی، انہوں نے زور سے پکار کے کہا اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہے، اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہے. قال حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فواللہ ما احتجزوا، لیکن اللہ کی قسم یہ لوگ نہیں رکے حتی قتلوه، یہاں تک کہ مسلمانوں نے میرے والد کو شہید کر دیا. جب شہید کر دیا تو ظاہر ہے کہ ان کو دکھ بہت ہوا، لیکن کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی مسلمانوں سے تو انہوں نے فقال حذیفہ یغفر اللہ لکم، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی ہم تمہارے والد کے لیے ادا کریں گے کیونکہ وہ خطأ شہید کیے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. اب انہوں نے تصدق کر لیا اور کہا نہیں میں مسلمانوں کو اس دیت سے معاف کرتا ہوں. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ دیت بھی وصول نہیں تھی، لیکن ان کو ساری عمر اس بات کا غم رہا کہ میرے والد کو مسلمانوں نے قتل کیا، مسلمان نے کیا. فواللہ ما زالت فی حذیفہ بقیۃ خیر، تو عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حذیفہ کے اندر بقیت خیر رہا، یعنی اس خیر کا کچھ حصہ باقی رہا یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلے. اب خیر باقی رہی کیا مطلب ہے؟ دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے نیچے اے بقیت دعائیں و استغفار لقاتل ابیہ، کہ آخری دم تک یہ اپنے باپ کے قاتلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. تو ان بیچاروں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی. اور قالت فیہ معناہ ما زال فی حذیفہ بقیۃ حزن، یہ خیر نہیں تھا بلکہ بقیۃ حزن تھا. اور بعض روایتوں میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ فما زال فی حذیفہ بقیۃ حزن، کہ مرتے دم تک ان کو یہ غم رہا کہ میرے والد جو ہیں وہ اس طریقے سے بے گناہ مارے گئے. بات ختم ہو گئی. حتی لحظ ابھی اب یہاں حدیث شریف کے اندر لفظ آیا ہے بصورہ کا، بصورہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید سے بھی استعمال ہوتا ہے. جب یہ مجرد سے استعمال ہو تو عام طور سے اس کے معنی ہوتے ہیں دل سے دیکھنے، لیکن جب یہ مزید میں جا کر باب اقبال سے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کے. تو یہ بصور کو جب کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے دل سے دیکھنا یعنی سمجھنا. اور اگر کہ ابصر تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آنکھوں سے دیکھنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو متن کے حدیث شریف کے اندر آئے بصورہ، یہ معنی میں ہے کس کے؟ ابصر. حدیث شریف کے اندر اگر کہ لفظ آئے بصورہ، لیکن بصورہ تو کہتے ہیں بصارت قلبیہ کو، اور یہاں حدیث میں مراد بصارت عینیہ آنکھوں سے دیکھنا. تو اس لیے ہم یہ تعبیر کریں گے کہ بصور کو معنی میں ہے ابصر. اس لیے فرمایا کہ بصرت علمت من البصیرۃ فی الامر وابصرت من بصر العین ویقال بصرت وابصرت واحد. یہ تو ایک قول ہے کہ بصرت یہ بصارت قلبیہ کے لیے آتا ہے، ابصرت بصارت عین کے لیے آتا ہے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ مشترک ہیں اور ایک دوسرے کے معنی کے اندر استعمال ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو بصورہ حذیفہ تو اس سے بصارت قلبیہ مراد نہیں ہے بلکہ بصارت عین مراد ہے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ میرے والد پر حملہ ہو رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بے شک تم میں سے جو لوگ ان لوگوں نے منہ پھیر دیا اس دن جس دن
مقابلہ ہوا. التقى الجمعان، دونوں مجمع ملے. دو مجموعوں سے مراد ہے مسلمانوں کا اور مشرکوں کا، اور ملنے سے مراد ہے مقابلہ. بے شک تم میں سے جن لوگوں نے منہ پھیر لیا جن دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، اسی نے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو ہم نے بتایا کہ 12 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے قریب رہ گئے تھے. ان میں سے 2 بہت ہی قریب تھے، حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص، اور 12 آپ کے قریب تھے. لیکن اس کے علاوہ اکثر صحابہ جو تھے وہ 70 ہو گئے تھے. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 70 ہو جانا یہ ایک غلطی تھی، اور خاص طور پر ان حضرات کی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرومات کے اوپر متعین کیا تھا اور اپنے امیر کی نافرمانی کر کے وہ جبل الرومات کے سینے سے نیچے اتر آئے. تو ان سب سے یہ غلطی ہوئی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. اب جب یہ نص آ گئی قرآن کی تو اس سے معلوم ہوا کہ معافی ہو چکی ہے. اب اگر کوئی اصحاب احد میں سے کسی کی شان میں یہ بات کرے تو اب یہ گویا کہ یہ اس صحابی پر الزام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا گویا انکار بھی ہے. ایک طریقے سے معنی انکار ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا اور تم لوگ ابھی تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. چلو. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بفيوده وعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب رحمهم الله تعالى قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القرون؟ قال هؤلاء قريش. قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أفتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة رضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعال لأخبرك به لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عافى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه من بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال هذه العثمان اذهب بهذا الآن معك. ایک آدمی آیا اور بیت اللہ کا سب سے ارادہ تھا اس کا. وہاں اس نے دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ یہ قریش کے حضرات کا. یہ بیچ میں بوڑھے کون ہیں؟ یہ بوڑھے سے تھے، بزرگ سے، مطلب ان کی طرف متوجہ تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر. اب وہ مصری جو تھا یہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کے بارے میں، تو کیا آپ مجھے وہ بتلائیں گے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس بیت اللہ کی حرمت کی، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی اور والدین بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ نے وہ فرمایا ہوں. کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی جو ہیں وہ بدر والے دن غائب رہے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے. قال نعم. عبداللہ بن مسعود ٹھیک ہے. قال فتعلم انه تخلف عن بیعۃ الرضوان فلم يشهدها. تو اس مصری نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی بیعۃ الرضوان کے بھی پیچھے رہے اور بیعۃ الرضوان میں شریک نہیں تھے. قال نعم. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. قال فكبر. اس نے کہا نعرہ تکبیر اللہ. پر عبداللہ بن عمر نے کہا نعرے کم لگا. تعال لأخبرك فلأبين لك عما سألتني عنه.
اس نے اللہ اکبر کہا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتلاتا ہوں اور تیرے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں وہ چیزیں جس کے بارے میں تو نے مجھ سے پوچھا ہے. جہاں تک تو بات کرتا ہے کہ احد والے دن عثمان غنی بھاگ گئے تھے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے معاف کر دیا. اب یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت ہو گئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عثمان غنی بھی ان لوگوں میں سے تھے جو احد پہاڑ سے چڑھ گئے تھے. عمر فاروق بھی ستر بستر ہو, حالانکہ عمر فاروق تو فاروق تھے لیکن اس کے باوجود وہ بھی ستر بستر ہو گئے تھے. پھر واپس پلٹے اور آہستہ آہستہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. لیکن وہ وقت ہی ایسا تھا کہ لوگوں کو ہوش ہی نہ رہا کہ کرنا کیا ہے اس وقت. تو باقی رہا احد والے دن عثمان غنی کا بھاگنا, تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے معاف کر دیا. باقی رہا بدر سے ان کا غائب ہونا, تو بے شک ان کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی, وہ بیمار تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ بے شک ہمارے لیے ایک آدمی کا ثواب ہوگا جو بدر میں شریک ہوا ہو. وہ سہما ہو ایک ثواب ہی نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اس کا حصہ بھی ملے گا. معلوم کہ عثمان غنی جو مدینہ میں رہے وہ اپنی مرضی سے نہیں رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک طرف بیوی بیمار ہو اور دوسری طرف جہاد ہو تو ترجیح جہاد کو دی جائے گی, بیوی کو دی جائے گی, بیوی کو دی جائے گی. وجہ یہ کہ جہاد تو کوئی اور بھی آپ کی جگہ میں کر لے گا, لیکن بیوی جو ہے اس کا علاج معالجہ, اس کو ہاتھ لگانا, اس کو اٹھانا اور اس کی ساری خبر گیری کرنا اس اور کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. یہ مسئلہ ایسا ہے الناس عنہا غافلون بل مخالفون, بلکہ لوگ تو اس کے مخالفت کرتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے اپنے شیخ کے پاس جانا تھا, حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ علیہ وسلم, تو تاریخ بھی طے ہو گئی, وقت بھی طے ہو گیا. تو میرے گھر والے بیمار ہو گئے, لاہور میں رہتا تھا میرے زمانے میں, تو میں نہیں جا سکا. میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت گھر والے بیمار ہو گئے تھے اور اچانک ان کو تکلیف ہو گئی, اسپتال میں داخل کرنا پڑا, اس لیے حاضر نہ ہو سکا. اس کو مجھے بڑا دکھ ہے اور میں مجھے آپ کے نہ آنے کی کوشش کہ آپ نے دین کے تقاضے پر, مجھے آپ کے نہ آنے کی کوشش ہوئی کہ آپ نے دین کو سمجھا اور دین کو تقاضے پر. ایسا لوگ دین کو سمجھتے, لوگوں نے دین میں بڑی خرابیاں کرتے ہیں. اللہ کرے آپ کو دین کی سمجھ آئے. اچھا جی, تو عثمان غنی کی بیوی بیمار تھی. اب ظاہر ہے کہ بیوی کو کون ہاتھ لگائے گا, شوہر ہی کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے, اور ذمہ داری بھی شوہر کی ہے. بیوی کے بھائیوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے. جب لوگ کبھی ہو گئی مولوی صاحب تو اس کا نان نفقہ سکن اور اس کے سارے ذمہ داریاں کس کی ہیں, شوہر کی, شوہر کے بھائیوں کی. اب تو کمال یہ ہو گیا مولوی صاحب کہ شوہر اپنے بھائیوں سے کہتا ہے لیبر سے کہ تم ذرا خیال رکھنا میری بیوی, تم اسپتال لے. یہ خدا کا خوف نہیں ہے اور سمجھتے یہ نہیں ہے. حالانکہ دیور جو ہے وہ محرم یا نہ محرم ہے, بلکہ الحمد الموت حدیث میں آ رہا ہے اور اسے اور سمجھتے یہ دینداری اور خود چلے جاتے ہیں نیکی کے کام سے. یہ کیسی نیکی کا کام ہے کہ آپ نے بیوی کو نہ محرموں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور خود نہیں جا سکتے, دیور سے کہتے ہیں کہ تم موٹر سائیکل لے جائیں. ایسا جائز نہ جائز, مت ہو رہا ہے, حرام ہو رہا ہے اور آپ کی نیکی میں فرق نہیں آتا. تو کیسی نیکی ہے جو کسی چیز سے ٹوٹتی نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ماتحت ان کی اہلیت تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تھی, وہ بیمار تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ایک آدمی کا ثواب ہے ان لوگوں میں سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوں گے اور ان کا حصہ اور اس کا حصہ بھی تمہیں ملے گا. تیسری جو بات ہے کہ عثمان غنی ہے جو رضوان سے ظاہر ہے, تو اگر کوئی شخص مکہ کی وادی میں, پسند کہتے ہیں وادی کو, اگر کوئی شخص مکہ کی وادی میں عثمان غنی سے زیادہ عزت والا ہوتا تو حضور عثمان کی جگہ میں اس کو بھیجتے, لیکن آپ نے عثمان غنی کو بھیجا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا, پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا تھا کہ تم جاؤ, عمر فاروق. آپ نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ تم جاؤ, تو عمر فاروق نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا, تو مجھے قتل کرنا ہے. اگر آپ بھیجنا ہے تو عثمان کو بھیجیے. لوگ پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور میرے سے ان کے سب مقابلہ ہے. تو حضور عثمان غنی نے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا, کیونکہ خیال یہ تھا کہ ہمارے سفیر بن کر جائیں گے تو ان کی جان نسبتاً محفوظ رہنے کا قدر یہ امکان.
تو اس کو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ کی وادی میں عثمان سے زیادہ عزت والا ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے، لیکن پورے مکہ میں عثمان غنی سے زیادہ عزت کسی کی نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا۔ اور بیعت رضوان ہوئی جبکہ عثمان غنی مکہ جا چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مارا اور فرمایا کہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کے ہاتھ پر عثمان کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں۔ فقال هذه عثمان، اور آپ نے فرمایا عثمان، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیعت رضوان ہوئی اس وجہ سے کہ افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ نے فرمایا عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہمارے قاصد کو اور سفیر کو شہید کر دیا گیا، اب خدا کے پتہ ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت علی الجہاد والموت لی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ ہوئی تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وجہ سے، معلوم ہے عثمان غنی کا بڑا اونچا مقام۔ اذهب بهذا الآن معك، جب یہ ساری باتیں عبداللہ ابن عمر نے فرما دی تو فرمایا اب یہ سب باتیں لے جاؤ، نعرے کم لگاؤ اور یہ باتیں لے جاؤ۔ Gracias.